بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ہماری دعوت ہے جس دعوت کی وجہ سے انبیاء کو ان کے شہر سے نکالا جا رہا ہے. ہماری دعوت ہے جس دعوت کی وجہ سے لوگ جانے دشمن بن جاتے ہیں. ہماری دعوت ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد انسان پر وہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر عائد. ہماری دعوت کے قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت سے ہمیشہ کے لیے جنت لکھ دیتا ہے اور جہنم سے دوری کر دی جاتی ہے. ہماری دعوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی اترتی ہے، جبریل اللہ کے نبی کو آ کر کہتا ہے اقرا 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 اقرا، آپ پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبریل آپ کو دوسری مرتبہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے اقرا 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 اقرا، آپ اس کا پھر وہی جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری مرتبہ جبریل جب بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ پر گھبراہٹ جاری۔ آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھ کو چادر اٹھاؤ۔ جب وہ خوف اور گھبراہٹ دور ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی سے کہتے ہیں خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر۔ حضرت خدیجہ کے پوچھنے پر اللہ کے نبی نے غار کا پورا واقعہ کہ کس طریقے سے ایک نے آ کر آپ کو پڑھنے کا حکم دیا، تیسری مرتبہ بھیج کر کچھ آیات اور واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ کی تو جو شان ہے، جو صفات ہے، ایسی صفات والوں کو اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ کے نبی ورقہ بن نوفل کو وہ پورا واقعہ بتلاتے ہیں اور ورقہ بن نوفل اس کے جواب میں کہتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہو کر پوچھ رہے ہیں ورقہ کیا میری قوم مجھے شہر سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہر انبیاء کے خلاف اس کی قوم ہو گئی اور ہر نبی کو اس کی بستی سے نکال دیا۔ ہماری دعوت وہ دعوت ہے جس دعوت کے پیش کرنے کے بعد اپنے رشتہ دار مخالف ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کیا کہا جس کے بدلے میں ابو لہب نے آپ کے بارے میں کہا تبت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لہذا جماعتنا، کیا اس دعوت کے پیش کرنے کے لیے تم نے ہمیں دعوت دی تھی، ہم کو بلایا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری اس دعوت کو دینے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں کی طرف چادر ہلا کر لوگوں کو بلایا، قریش قبیلے کے سرداروں کو بلایا، ہر قبیلے کو آواز دی، جب اکٹھے ہو گئے تو ان سے اللہ کے نبی پوچھنے لگے اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے جس پر میں چڑھا ہوا ہوں دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو گے؟
مکے کی وادی سے آئے ہوئے تمام تمام قبیلوں کے سرداروں نے اللہ کے نبی کی جب یہ آواز سنی، ہر قبیلے کا سردار یا خود آیا یا اس نے اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ بھیجا کہ جا کر دیکھو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ وہ قبائل آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے کہ یہ اپنی بات کا سچا ہے۔ انہوں نے جواب کیا دیا جب اللہ کے نبی نے ان سے یہ سوال کیا، ما جربنا علیک الا صدقا، اے پوچھنے والے تیری بات ہمیشہ سچی رہی ہے، تو نے ہمیشہ سچی بات کہی ہے، اس لیے ہم تیری اس بات کی تصدیق کر دیں گے جس بات کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ان قبائل کا کتنا ایمان تھا۔ ان سرداروں کی آنکھیں پہاڑ کے پیچھے نہیں دیکھ رہی تھی کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے یا نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر اتنا یقین تھا، کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، تیری زبان سے ہم نے ہمیشہ سچ سنا ہے، اس لیے ہم تیری بات کی تصدیق کریں گے، واقعی پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے بارے میں یہ بات سنی تو فرمانے لگے اگر تم مجھے سچا جانتے ہو تو سچے کی سچی بات سن لو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، تمہیں عرب کا بھی مالک بنا دیا جائے گا، عجم کا بھی مالک بنا دیا جائے گا۔ جب مکے کے سرداروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دعوت سنی جو ہماری دعوت جس کو ہم پیش کرتے ہیں، تو کہنے لگے ابو لہب جو آپ کا چچا تھا کہنے لگا تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لہذا جمعتنا، کیا اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہماری دعوت وہ دعوت ہے جس دعوت کے دینے کے بعد لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بگاڑ دیا گیا، آپ کے خلاف بکواس کرتے اور کہتے مزمم نے یوں کہا، مزمم کو گالیاں دیتے، آپ کا نام لینا گوارا نہ کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے ان کی گالیوں کو مجھ سے ایسے دور کیا، یہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں مزمم نہیں، میں محمد ہوں۔ جس دعوت کے دینے کے بعد لوگ پتھر مارتے ہیں۔ طائف کے میدان میں اللہ کے نبی نے وہاں کے واسیوں سے کیا کہا تھا؟ کیا کسی کی ماں بہن کو گالی نکالی تھی؟ کیا کسی کا مال لوٹا تھا؟ کیا کسی کے گھر ڈاکہ ڈالا تھا؟ کیا کسی کو قتل کیا تھا؟ کیا کسی کی بے عزتی کی تھی؟ آخر کون سا وہ جرم تھا جس جرم کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر پڑتے ہیں کہ ساتھ جانے والا صحابی زید یہ آپ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو پتھروں سے بچا کر پتھر اپنے جسم پر لینا چاہتا تھا، لیکن پتھروں کی بارش اتنی شدید تھی اور چاروں طرف سے تھی کہ میرے بچانے کے باوجود اللہ کے نبی پر اتنے پتھر پڑے کہ آپ کا جسم لہو لہور ہو گیا اور آپ کے جسم سے نکلے والا خون آپ کی جوتیوں میں آ کر جم گیا۔ جب ہماری یہ دعوت دی جاتی ہے لوگ اس دعوت کو سننے کے بعد پتھر مارتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں چکرا کر بیٹھ جاتے ہیں۔
ایک بدبخت آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کا بازو تھام کر کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے محمد اس بستی سے نکل جاؤ، تمہارے لیے اس بستی میں کوئی جگہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، ان شریروں سے بچنے کے لیے باغ کی چار دیواری میں داخل ہو جاتے ہیں۔ باغ کا مالک جب ایک پردیسی کو لہو لہان کو اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے غلام کو انگوروں کا خوشہ توڑ کر اس کی طرف بھیج کر کہتا ہے جاؤ اس زخمی کو کھلاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کے خوشے سے ایک انگور توڑنے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والا عیسائی غلام حیران ہو کر اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ بات، یہ کلمہ میں نے آج تک مکے میں نہیں سنا۔ آپ نے پوچھا تو کس علاقے سے ہے؟ کہا میں اس علاقے سے ہوں۔ کہا اچھا میرے بھائی کے علاقے سے؟ کہا وہ نبی آپ کا بھائی ہے؟ کہا ہاں، سارے انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اس عیسائی غلام نے اللہ کے نبی کے ہاتھ چھو لی۔ ہماری دعوت کو دعوت جس دعوت کے سننے کے بعد ماں اور بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، ماں اور بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ماں کا بیٹے کے ساتھ بڑا پیار ہے اور بیٹے کا ماں کے ساتھ بڑا پیار ہے، یہ ماں کا فرما بردار اور ماں اس پر واری نہیں آ رہی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت یہ صحابی قبول کر لیتا ہے، ماں کو پتہ لگتا ہے۔ ماں اپنے فرما بردار بیٹے سے کہتی ہے بیٹا یہ لا الہ الا اللہ کی جو دعوت تو نے قبول کی ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ کہنے لگا ماں نہیں، بیٹا میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ماں کو کہتا ہے ماں ایسا نہ کرنا، بیٹا اگر تو اس دعوت کا انکار نہیں کرے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ فرما بردار بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے ماں ایسا نہ کرنا، بیٹا اگر تو نے یہ دعوت کو نہ چھوڑا میں دھوپ میں بیٹھ جاؤں، میں پانی نہیں پیوں گی، میں چھاؤں میں نہیں آؤں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں احتجاج کے طور پر بھوکی پیاسی مر جاؤں گی اور معاشرے میں تجھ کو بدنام کر کے جاؤں گی کہ ایک نافرمان بیٹے کی وجہ سے ماں مر گئی۔ اور یہ صحابی رسول اپنی ماں کو سمجھاتا ہے ماں ایسا نہ کرنا، ماں ایسا نہ کرنا، ماں ایسا نہ کرنا، اور ماں ضد کرتی ہے بیٹا ایسا ہی کروں گی، میں ایسا ہی کروں گی، اگر تو نے میری بات نہ مانی میں ایسا ہی کروں گی۔ یہ سمجھاتا رہا اور ماں انکار کرتی رہی۔ آخر کار بیٹا تنگ آ گیا، اپنی ماں سے کہنے لگا ماں تو ایک ماں ہے جو مجھے ڈراتی ہے کہ میں مر جاؤں گی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تو مر جائے گی، بھوکی پیاسی مرے گی، مجھ کو بدنام کر کے مرے گی، میں نافرمان تھا، اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ اے ماں سن لے، جس دعوت کا انکار کرنے کو تو کہتی ہے تو ایک ماں ہے، اگر تیرے جیسی میری 100 ماں ہوتی میں 100 کی 100 ماؤں کو اس دعوت پر قربان کر دیتا۔ تیری بات کہاں؟ ایسے ہی ایک اور
اور بیٹا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میری ماں آپ کو گالیاں نکالتی ہے اور ان گالیوں کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ میری والدہ کو ہدایت عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر پہنچے کہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے گھر پہنچے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا کا اثر گھر پہنچتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو گھر کے دروازے بند ہیں اور اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا ماں نے اندر سے ہی جواب دیا ابو ہریرہ دروازے پر انتظار کرو حضرت ابو ہریرہ دروازے پر انتظار کریں اور انتظار کی یہ گھڑیاں طول پکڑ رہی ہیں اور ابو ہریرہ کے دل میں کھلبلی مچی ہوئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر مجھ سے پہلے پہنچا ہے یا بات پہنچا اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ دروازہ کھولتی ہے دروازہ کھولتے ہی کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہماری اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد چچا اپنے بھتیجے عثمان کو کھجور کے بوریے میں لپیٹ کر اس کے ناکوں میں دھواں دیتا رہا ہماری اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد ایک بیٹا اپنی ماں کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ماں پوچھتی ہے دروازے پر کون اجنبی ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا بیٹا جواب دیتا ہے ماں اجنبی کوئی نہیں تیرا اپنا نقطۂ جگر ہے جو دروازے پر کھڑا کہا بیٹا دروازے پر کیوں کھڑے ہو اندر آنے کی اجازت کیوں مانگ رہے ہو گھر میں داخل ہوتے کیوں نہیں کہا ماں گھر میں داخل ہونے کے قابل نہیں رہا کہا کیا ہوا کہا چچا نے میرا لباس اتروا لیا مجھے کاروبار سے علیحدہ کر دیا میرا لباس ہی نہیں میرے جوتے بھی اتروا لیے کہا اس ظالم نے تیرا لباس کیوں اتروایا تجھے کاروبار سے کیوں علیحدہ کیا تیرے جوتے کیوں اتارے کہا ماں میرا جرم صرف یہی تھا کہ میں نے اس کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اندر سے ظالم ماں اپنے بیٹے کو جواب دیتی ہے اگر تو نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا تو میرے گھر کیوں آیا پھر میرے گھر آنے کی ضرورت کیا باقی رہی جہاں جس کا تو نے اقرار کیا ہے اس کے دروازے کو ماں میں کچھ لینے کے لیے نہیں آیا میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ کپڑا مل جائے میں اپنا سطر چھپا سکوں ماں نے ایک پھٹا ہوا ٹانٹ اس کی طرف پھینکا اور مصعب بن عمیر اس ٹانٹ کو آدھا پھاڑ کر اپنا سطر ڈھانپتے ہیں اور
اور آدھے اپنے سر پر رکھ کر عرب کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مکے سے مدینے کا رخ کرتے ہیں 400 کلومیٹر فاصلہ بغیر جوتیوں کے سخت گرمی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر تک پہنچنے کے لیے برداشت کرتے. حضرت مصعب اس حالت میں مدینے پہنچے کہ دھوپ میں گرمی میں بھوک میں پیاس میں اوپر کی کھال حضرت مصعب کی ادھیڑ کر جیسے سانپ اپنی کینچلی اتارتا ہے مصعب بن عمیر کے اوپر کی کھال اس طرح اتر چکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی ان کی حالت کو دیکھ کر رونے لگ جاتے. ناز و نعمت میں پلے ہوئے اے نوجوان مصعب تیرا یہ کیا حال ہوا اور تیرا یہ حال کس جرم میں ہوا ہے؟ تو کس حالت میں مدینے پہنچا ہے؟ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جس دن میرے چچا کو اور میری ماں کو میرے بارے میں علم ہوا کہ میں نے آپ کی اس دعوت توحید پر لبیک کہا چچا نے مجھ کو کاروبار سے علیحدہ کر دیا اور ماں نے یہ پھٹا ہوا کانٹ مجھ کو دیا ہے جس سے آدھے سے میں نے سطر کو ڈھانپا آدھا میں نے گرمی کے لیے استعمال کیا اور اس حالت میں اللہ کے نبی نے آپ تک پہنچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام ذوالجادین رکھ دیا 2 ٹاپوں والا. اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی شکل بڑی ملتی تھی. جب جنگ احد میں شہید ہوئے لوگوں نے حضرت مصعب کو نبی سمجھتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا الا ان محمدا قد قتل لوگوں جان لو کہ محمد کو قتل کر دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو کفنایا لیکن کفن کا کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اگر مصعب کا سر ڈھانپتے تھے پیر کھل جاتے تھے پیر ڈھانپتے تھے سر کھل جاتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا مصعب کا سر ڈھانپ دو اور اس کے پیروں پر گھاس ڈال. ہماری دعوت ایسی دعوت ہے یہ معمولی دعوت نہیں کہ جس دعوت پر سب راضی ہو جائے. ہماری دعوت بادشاہوں کو ناراض کرنے والی دعوت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بادشاہ نے قاصد بھیج کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ. قاصد مدینے پہنچے. اللہ کے نبی کا روب اور دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ اس روب اور دبدبے کی وجہ سے قاصدوں کی رگیں پھڑک رہی تھی. آ کر کہنے لگے ہمارے بادشاہ نے تم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسافر ہو جاؤ آرام کرو کھانا کھاؤ صبح ملاقات ہو. صبح آئے کہنے لگے خود چلتے ہو یا گرفتار کر کے لے جائیں. کہا کیوں؟ کہا ہمارے بادشاہ کسرا کا یہی حکم ہے. کہا جاؤ تمہارے بادشاہ کو بادشاہ کے بیٹے نے قتل کر دیا.
آج کے بعد پھر کوئی کسرا نہیں ہوگا، اور اپنے لوگوں کو بتلا دینا کہ ہماری حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک تمہارا یہ ہماری دعوت بادشاہوں کو ناراض کرنے والی دعوت، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے ماتھوں پر شکن آ جاتی ہے ہماری اس دعوت کو سننے کے بعد۔ کیوں آخر یہ دعوت ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھنی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہیں رکھنا، لا الہ الا اللہ، بادشاہت عطا کرنے والا بھی اللہ ہے اور چھیننے والا بھی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، شفا عطا کرنے والا بھی رب ہے اور بیماری بھیجنے والا بھی رب ہے، لا الہ الا اللہ، عزت دینے والا بھی رب ہے، ذلیل کرنے والا بھی رب ہے، فتح یاب کرنے والا بھی رب ہے اور شکست دینے والا بھی رب ہے، اولاد دینے والا بھی رب ہے اور محروم کرنے والا بھی رب ہے، خزانوں کو بھرنے والا بھی رب ہے اور خالی کرنے والا بھی رب ہے، کائنات میں اس رب کے علاوہ کوئی رب ایسا نہیں جو ان صفات کا حامل۔ ہماری اس دعوت کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کی ماتھوں پر شکنے آ جاتی، تیوری چڑھ جاتی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں جو بگڑی بنانے والا ہو، مختار کل ہو، جو مشکل کشا اور حاجت روا ہو، جو اولاد نوازنے والا ہو، عطا کرنے والا ہو، چھیننے والا ہو، اللہ کی قسم ہے کائنات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہماری دعوت کیا دعوت؟ ہماری دعوت رب کی توحید کی دعوت ہے، اور رب کی توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تو سوال کرے اپنے رب سے سوال کر، اگر تیرے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی تو رب سے، جس کے بارے میں رب قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے اللہ کے نبی جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے ان کو بتلا دو انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ صرف ہمیں ہی حکم نہیں دیتا، یہ حکم ادعونی استجب لکم کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، یہ حکم جہاں انسانوں کو ہے وہاں حیوانوں کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے، چیونٹیوں رب کی جتنی مخلوق ہے سب کو یہی حکم ہے، پکارنا ہے تو رب کو پکارو، مانگنا ہے تو رب سے مانگو، سوال کرنا ہے تو رب کے سوالی بنو، ہاتھ پھیلانے ہیں تو رب کے سامنے پھیلاؤ، جھولی پھیلنی ہے تو رب کے سامنے پھیلاؤ، رب کے علاوہ کائنات میں جھولی بھرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام علاقے میں عہد پڑ گیا، نبی ہے، بعض لوگ انبیاء کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں نبی جو چاہے کرے، نبی مختار کل ہوا کرتا ہے، جو چاہے کرے، اور یہاں نبی ہے اور علاقے میں قحط پڑ چکا ہے، بارش نہیں برس رہی۔ حضرت سلیمان اپنے لاؤ لشکر کو لے کر باہر نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ بستی سے باہر نکلے، ایک چیونٹی کو زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا،
اپنی کمر کی بل وہ چونٹی لیٹی ہوئی تھی اور اس نے اپنی ننھی ننھی ٹانگیں آسمان کی طرف بلند کر رکھی تھی اور چونٹی کہہ رہی تھی نحن خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تیری ہی مخلوق ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ بارش برسا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو جانوروں کی بولی سے واقف تھے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے واپس پلٹ چلو، اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی دعا سن کر بارش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چونٹی بھی کس سے مانگتی ہے؟ اپنے رب سے مانگتی ہے، اور اگر ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکاریں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم آخر کس کو پکارتے ہیں؟ وہ لوگ جو زندہ نہیں رہے، موت ہو چکے ہیں۔ ماحول حق کے نعرے لگاتے ہیں یا غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہیں یا حضرت علی کو پکارتے ہیں نا، یا اللہ کے نبی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں نا، اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو مرتی نہیں۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ ذات وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ موت تو دور کی بات ہے، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہمیشہ سے جاگتا ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اچھا جن کو ہم پکارتے ہیں وہ کون ہے؟ فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مر چکے ہیں، یہ زندہ نہیں رہے اور ان کو اپنے اٹھائے جانے کا علم نہیں۔ یہ جتنے بزرگ تھے فوت ہوئے یا نہیں ہوئے، ان کو نہلایا گیا کہ نہیں، ان کو کفنایا گیا کہ نہیں، ان کو لکڑی کے تختے پر ڈالا گیا کہ نہیں، ان کو جنازے کی چارپائی پر لٹا کر قبرستان پہنچایا گیا کہ نہیں، ان کو کپڑوں میں باندھ کر قبر میں لٹکاتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہوئے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ان کو قبر میں دفن کیا گیا کہ نہیں، منو مٹی کے نیچے یہ دفن ہوئے کہ نہیں، رب کا یہ فرمان سچا ثابت ہوا کہ نہیں، اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا بھی علم نہیں۔ تجزیہ کیجیے، ہم یہ دعوت کسی پر ٹھوستے نہیں ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ دعوت کسی پر ٹھوسی نہیں جاتی، آپ کو اختیار ہے، مانے نہ مانے، لیکن تجزیہ تو کریں۔ ایک طرف رب کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو مرتی نہیں ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، مرنا دور کی بات ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، اس لیے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ دوسری طرف جن کو ہم پکارتے ہیں ان کے بارے میں رب نے فرما دیا اموات غیر احیاء، وہ فوت ہو چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا بھی علم نہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، اگر اللہ کو پکارا جائے اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر زبان سے واقف ہے، اور جس کی زبان نہیں اس کے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے کہ اللہ زبانوں سے واقف نہیں؟ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت جاگتا اور سن رہا ہوتا؟ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی زبان نہیں اس کے دل کے بھیدوں سے
واقف ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صفات واقعی میرے اللہ کی۔ اب اس کے مقابلے میں جن کو ہم پکارتے ہیں کیا وہ ہمیشہ جاگتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ نہ جاگتے تھے، فوت ہو جانے کے بعد یہ تو دوسری بات ہے، اپنی زندگی میں ہمیشہ نہ جاگتے تھے۔ اور دلیل اس کی بخاری کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، صبح کی نماز قریب تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے تھوڑا سا آرام کر لیا جائے، اس کے بعد صبح کی نماز پڑھی جائے، لیکن مشکل یہ تھی کہ سبھی تھکے ہوئے تھے، پہرا کون دے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی آپ اور آپ کے صحابہ آرام کی نیند سو جائیے، بلال پہرا دے گا اور فجر کی نماز کے لیے آپ کو جگائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نوافل ادا کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ جب پھٹنے کے قریب وقت ہوا، حضرت بلال یہ دیکھنے کے لیے کہ کب فجر طلوع ہوتی ہے اور فجر کو دیکھ کر میں اللہ کے نبی کو کب اطلاع دوں، وہ سامان جو اونٹ کا سامان اور سجاوا رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک لگا کر مشرق کی طرف دیکھنے لگے کہ جو ہی فجر طلوع ہوگی میں اللہ کے نبی کو جا جگاؤں گا کہ اللہ کے نبی اٹھ جائیے اور نماز ادا کیجیے۔ حالت یہ ہوئی کہ جو ہی ٹیک لگائی، تھکے ہوئے تو سب کے ساتھ تھے ہی، نماز پڑھنے کے بعد اور زیادہ تھک گئے، جو ہی ٹیک لگائی حضرت بلال بھی سو گئے۔ سب سے پہلے سورج کی گرمی نے جس شخصیت کی آنکھ کھولی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اٹھتے ہی کہا یا بلال، اور بلال سویا ہوا بے ہوش آواز دینے کو اٹھے، پوچھا بلال یہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی جو رب آپ کی روح کو قبض کر کے لے گیا وہ بلال کی روح کو بھی قبض کر کے لے گیا۔ واقعہ بتلایا کہ میں جاگ رہا تھا، میں فجر کی اطلاع دینے کے لیے ایک لگا کر بیٹھ گیا کہ جو ہی فجر پھٹتی ہے میں اللہ کے نبی کو اطلاع دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی ایک لگانے کی دیر تھی کہ اللہ بھی میری روح کو قبض کر کے لے گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہوئے کہتے ہیں میرے صحابہ کوچ کر جاؤ، اس علاقے سے نکل کر نماز ہم پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فاصلے پر جا کر نماز فجر سورج کے طلوع ہونے کے بعد ادا کیا۔ ثابت کیا ہوا کہ کائنات میں سب سے عظیم ہستی نبی کی ہستی ہوا کرتی ہے، سب سے عظیم ہستی بھی سو گئی اور ایسا سوئی کہ اس کی فجر کی نماز قضا جو سورج کے طلوع ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے ادا کیا۔ اب تجزیہ کریں وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ ذات ہمیشہ سے جاگتی ہے، سوتی نہیں ہے، اور کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی زندگی میں سو جاتی ہے اور اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اب کون اس بات کے لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے؟ اللہ ہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ یہ بات کہ اللہ ہر زبان سے واقف ہے، اس کو ٹرانسلیشن کے لیے کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے مقرر کیا کہ اے میرے صحابی ان کی زبانوں کو سیکھو، جب ان کے سفیر میرے پاس آئیں تو تم ان کا ٹرانسلیشن کرنا اور مجھ کو ان کی بات بتلانا کہ یہ کیا کہتے ہیں۔
معلوم ہوا اللہ ہر زبان سے واقف ہے. اس کو انگریز پکارے تب بھی سنتا ہے, اس کو جرمنی میں پکارے تب بھی سنتا ہے, چائنا والے چائنا زبان میں پکارے تب بھی سنتا ہے. کوئی پشتو میں, کوئی سندھی میں, کوئی پنجابی اور سرائکی میں پکارے رب ان کی سنتا ہے. لیکن اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو ساری زبانوں سے اب آئیے, یہ تو زبان کی بات تھی جس کی زبان چلتی نہیں وہ گونگا ہے. اب گونگے کی بات کون جانے؟ میرا رب گونگے کی بات بھی جانتا ہے. کائنات میں کوئی ہستی نہیں جو اس کے دل کی باتوں سے بات. یہ ایک عام تجزیہ ہے, عقلی تجزیہ ہے کہ کون پکارے جانے کے قابل ہے اور کون پکارے جانے کے قابل نہیں. اللہ اس کا تجزیہ ایک اور طریقے سے کرتا ہے. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کرتے. اب کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ بہاول حق مکھی پیدا کر سکتا ہے, دولے شاہ مکھی پیدا کر سکتا ہے, عبد القادر جیلانی مکھی پیدا کر سکتے ہیں, حضرت علی مکھی پیدا کر سکتے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, یہ لوگ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولا اجتمعوا له, اگر یہ سارے انبیاء, سارے اولیاء, سارے پیر, سارے بزرگ کائنات کے اکٹھے ہو جائے اللہ فرماتا ہے اب بھی یہ مکھی پیدا نہیں. تجربے کی بات ہے, ولی ہر دور میں ہوا کرتے ہیں. آپ کی نظر میں آپ کے شہر کا کامل ولی, سب سے بڑا ولی, سب سے بڑا پیر اور سب سے بڑا بزرگ, اس کے سامنے مکھی کی بات کو بعد میں کرنا, مکھی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ اس کے سامنے پیش کر کے کہنا پیر صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی آدمی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. مکھی دور کی بات ہے, آپ یہ مکھی کی ٹانگ دوبارہ پیدا کر کے دکھائیں. ہے کوئی کائنات میں ایسا ولی جو مکھی کی ٹانگ دوبارہ ویسی بنائے, اس کے اندر ویسے ٹشو رکھے, وہ ویسے مڑے جیسے رب کی بنائی ہوئی ٹانگ مڑتی ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں جس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے اس کو پلاسٹک کی یا لکڑی کی ٹانگ لگتی ہے. وہ ٹانگ سیدھی ہوتی ہے یا مڑتی ہے؟ اس ٹانگ کے ذریعے کوئی تشہد میں بیٹھ سکتا وہ سیدھی رہتی ہے. پیر سے کہیے اکر شاہ تو مرغے کے بدلے میں ہمیں اولاد دیتا ہے, یہ دیکھ یہ مکھی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ میرے ہاتھ میں ہے, اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو دوبارہ ویسا بنا دے جیسا میرے رب نے بنایا. اللہ کہتا ہے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, پیر کے کھانے سے مکھی کچھ اٹھا کر لے جائے, پیر کو کہو وہ مکھی سے چیر کر دکھائے. مکھی نے وہ کھانا اٹھایا نکل لیا. اگر پیر واقعی کچھ کرنے کے قابل ہے اس کو کہو کہ مکھی سے جو مکھی نے کھانا نکل لیا ہے اس مکھی سے وہ کھانا واپس کر کے دکھائے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, پیر بھی کمزور ہے, مرید بھی کمزور ہے. اللہ نے اس کا تجزیہ اس طریقے سے کر کے دکھایا. یہ ہے ہماری دعوت جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ, لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود حقیقی نہیں, کوئی معبود برحق نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مختار کل نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی مصیبتوں میں کام آنے والا نہیں, کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں, کوئی نجات دینے والا نہیں. اگر دینے والا ہے تو میرا رب. ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ سے نکالنے والا میرا رب ہے. اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے سے زندہ بچانے والا میرا رب ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگانے والا میرا رب ہے. ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کرنے والا میرا رب ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں 12 راستے بنانے والا
میرا رب ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر دشمنوں کے چنگل سے زندہ آسمان پر اٹھانے والا میرا رب ہے، اور محمد الرسول اللہ کو بدر کے میدان میں فتح یاب کرنے والا میرا رب ہے۔ اگر میرا رب ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ سے نہ بچاتا، آگ ابراہیم خلیل اللہ کو جلا دیتا۔ آگ کا کام جلانا ہے، رب نے آگ کو جلانے کے لیے پیدا کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہو رہے تھے، رب نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ تجھ میں میرا بندہ ابراہیم داخل ہو رہا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی۔ اگر رب نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے نہ لگاتا، کوئی ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگائے؟ اگر رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد نہ کرواتا، کوئی ہے جو مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو آزاد کرواتا؟ کہاں تھی جیل؟ پانی کے اندر۔ آج پاکستان کی اور پاکستان سے باہر کی جیلوں کو نقب لگایا جاتا ہے، دروازے توڑے جاتے ہیں، دیواریں پھلانگی جاتی ہیں، قیدی فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ جیل، اس پہ نقب لگ سکتی ہے، دروازے کاٹے جا سکتے ہیں، دیواریں پھلانگی جا سکتی ہیں، پہرے داروں کو نشہ دیا جا سکتا ہے، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن رب کی جیل پتہ ہے کہاں؟ پانی کے اندر، سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام اپنے نبی کو کہتے ہیں، نبی اس بستی کو چھوڑ کر چلا تھا جس کے چھوڑنے کا وعدہ تھا، نبی نے ان کو عذاب کا وعدہ دیا تھا، لیکن بستی کو چھوڑنے کی اجازت نہ ملی تھی، ناراض ہو کر چل پڑا، کشتی میں سوار ہوا، کشتی دھار میں آئی، پورا اس نبی کے نام پر پڑا، اس نبی نے خود ہی چھلانگ لگا دی، مچھلی نے اس نبی کو نگل لیا اور پانی کی تہ میں جا کر اب اللہ اپنی جیل اور اپنے قیدی کے بارے میں کیا فرماتا؟ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری حمد و ثنا بیان نہ کرتا، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت، اس مشکل سے نجات دینے والا اے رب تو ہے، لا الہ الا انت، مشکل کو حل کرنے والا تو ہے، میری مصیبت میں کام آنے والا تو ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی پاک ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے فرماتا ہے، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری حمد و ثنا بیان نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے نکالتے اور یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے۔ یہ ہے ہماری دعوت، جس دعوت کی وجہ سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ ہے ہماری وہ دعوت جس دعوت کو قبول کرنے کے بعد رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اے آدم کے بیٹے، تو قیامت کے دن اتنے گناہ نہیں کرا جو پانی کے قطرات سے بڑھ جائے، مٹی کے ذرات سے بڑھ جائے، میں اس سے زیادہ رحمت لے کر آؤں گا، مغفرت لے کر آؤں گا اور تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ لیکن اگر اس میں ایک رتی شرک کی ہوئی، اے آدم کے بیٹے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، ابو ذر جانتے ہو اللہ کا بندے پر کیا حق ہے اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت ابو ذر جواب دینے لگے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. پھر فرمایا ابو ذر اس بندے کا پھر اللہ پر حق ہے. فرمایا اس بندے کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے بندے کا یہ حق بنتا ہے اپنے اللہ پر کہ اس کا اللہ پھر اس کو عذاب نہ دے. اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہماری نجات اس کلمے پر ہوگی جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا اور ابو طالب نے اس کلمے کا انکار کر دیا تھا. وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں. ہماری دعوت ہے آپ کو، چاہے آپ کی برادری ناراض ہو، آپ کے والدین ناراض ہو، آپ کے محلے والے ناراض ہو، آپ کے آباء و اجداد ناراض ہو، ہماری دعوت آپ کو یہی ہے اور یہ دعوت انبیاء کی دعوت ہے. لا الہ الا اللہ، یہ صرف محمد الرسول اللہ کی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی آخری نبی تک یہی دعوت پیش کرتے آئے ہیں. لا الہ الا اللہ، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہی دعوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو تجزیے کے طور پر بتلا رہے ہیں کہ ہماری دعوت قرآن کی دعوت ہے، نبی کی دعوت ہے، نبی کی ہی نہیں انبیاء کی دعوت ہے، سارے صحابہ کی دعوت ہے، تابعین کی دعوت ہے، ائمہ دین کی دعوت ہے. وہ یہی دعوت دیتے رہے اپنی پیشانی کو غیروں کے در پر دکھانے سے رک جاؤ، اپنے ہاتھوں کو غیروں کے سامنے پھیلانے سے رک جاؤ، غیروں کی نظر و نیاز دینے سے رک جاؤ، آؤ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اپنی جھولی کو پھیلاؤ. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ تمہاری جھولیاں بھی بھر دے گا اور تمہارے جتنے بھی ارمان ہیں ان کو پورے کرے گا، تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوال ہے جھوٹے یا منافق کے پیچھے نماز ہوتی ہے تو اس کے بارے میں معلوم ہو کہ جھوٹے اور جائز ہے. ایک آدمی جھوٹا ثابت ہو جائے اور اس کے اندر منافقت ثابت ہو جائے کہ یہ منافق ہے، ایسے آدمی کو مستقل امام نہیں بنانا چاہیے. کہیں جا رہا ہے راستے میں یہ امام بنا ہوا امامت کروا رہا ہے تو ایک آدمی نماز اس کے پیچھے پڑھنی پڑ جائے تو پڑھ لے، لیکن ایسا آدمی جو فاسق فاجر ہے اس کو مستقل امام نہیں بنانا چاہیے. آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر نہیں جانتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس طرح معلوم ہوگا کہ اس چونٹی کی دعا قبول ہوگی؟ یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بتلایا، ورنہ یہی سلیمان علیہ السلام تھے ہدہد سے کہنے لگے، بلکہ جو ان کے نمائندے تھے ان سے کہنے لگے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، مالی لا علی الہدہد، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کہیں غائب ہے، کہاں چلا گیا؟ آئے اگر واپس آنے کے بعد وہ کوئی معقول وجہ بتائے اپنی غیر حاضری کے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج میں ہدہد کو ذبح کروں. اب ہدہد تشریف لے کر آ رہا ہے میٹنگ کے بعد آ کر کہتا ہے اپنے نبی سے سلیمان علیہ السلام سے میں خبر لے کر آیا ہوں اور خبر یہ ہے کہ اس بستی میں ایک عورت رہتی ہے اور لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. سلیمان علیہ السلام اگر عالم الغیب تھے تو ہدہد کو کہتے تو مجھے کیا بتلاتا ہے، میں تو عالم الغیب ہوں، میرے تو 14 طبق روشن ہیں، 7 اوپر کے 7 نیچے کے، مجھے کیا بتلاتا؟ کہنے لگے سلیمان علیہ السلام اچھا واقعی یہاں ایک عورت رہتی ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، کہا یہ خط لے جاؤ اور اس عورت کو پہنچا کر
سلیمان علیہ السلام ہدہد کی ذمہ داری لگاتے ہیں، ہدہد یہ خبریں لے کر آ رہا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ اپنے نبی کو بتلائے تو پتہ چل جاتا ہے، نبی کو خود کسی بات کا علم نہیں ہوتا، ورنہ ہدہد کے بارے میں سلیمان علیہ السلام یہ باتیں نہ کہتے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا۔ بعض دفعہ 5 وقت نماز پڑھ کر بھی، قرآن پڑھ کر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کے لیے ذہنی اور قلبی سکون کے لیے مزید کیا کریں؟ ہمارا عقیدہ الحمدللہ بہترین ہے۔ آپ موت کو یاد کیا کریں، کیونکہ موت کو یاد کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، موت کو یاد کریں، قرآن کی تلاوت جاری رکھیں، نمازیں پڑھیں اور رات کی تاریکی میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا۔ اہل حدیث اولیاء کرام کو کیوں نہیں مانتے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اولیاء کرام کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا؟ جو اولیاء اللہ کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں، کافر ہے۔ جو اولیاء اللہ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے ولی سے جنگ کرتا ہے میں خود اس سے جنگ کرنے لگ جاتا ہوں۔ اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ ماننا چاہیے، اولیاء اللہ کو اللہ نہیں ماننا چاہیے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو اللہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ بیٹا بھی دیتے ہیں، اولاد سے نوازتے ہیں، کاروبار بھی چمکاتے ہیں، جس گھر میں یہ داخل ہو جائے وہاں صوفی ہری ہو جاتے ہیں۔ یہ صفات اولیاء اللہ کی نہیں، یہ صفات اللہ رکھی ہے، لہذا اولیاء اللہ کو ماننا عین اسلام ہے۔ جو اولیاء اللہ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، لیکن جو اولیاء اللہ کو اللہ قرار دے وہ بھی مسلمان نہیں۔ کیا سعودی عرب کے لوگ غیر مقلد ہیں یا کسی اور امام کی تکلیف کرتے ہیں؟ سعودی عرب کے تمام لوگ خاص کر علماء کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پورے سعودی عرب میں حرم کو چھوڑ کر 8 رکعت تراویح ادا کی جاتی ہے، حالانکہ امام احمد ابن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح ادا کی جائے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ لوگ اگر مقلد ہوتے تو پورے سعودی عرب میں 20 رکعت تراویح ادا کی جاتی۔ ویسے ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا دستور اللہ کا قرآن اور حدیث کا۔ اگر امپیوں کے صدقے مانگے تو یہ کیسا ہے؟ پیروں کے صدقے مانگنا اسلام میں جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، درمیان میں کوئی واسطہ نہ ڈالو، اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کلرک کے پاس جائیں گے، پھر سپرنٹینڈنٹ کے پاس جائیں گے، پھر ہم اس کے پاس جائیں گے، پھر منسٹر کے پاس جائیں گے، پھر چیف منسٹر کے پاس پہنچیں گے، پھر ہمارا کام بنے گا۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ دروازے سب کے لیے کھول رکھے ہیں، انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، اس لیے کسی کا صدقہ دینا، کسی کا طفیل دینا اسلام میں ثابت نہیں۔ اولیاء اللہ سے تو نہیں مانگتے، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اذان کی دعا سکھلائی ہے اس میں بھی وسیلے کا ذکر آتا ہے، سیدھا وضاحت فرمایا۔ اولیاء اللہ کے وسیلے سے مانگنے کا حکم کس نے دیا ہے، اللہ نے یا اللہ کے نبی نے؟ اللہ تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اس میں وسیلے کا کہیں ذکر نہیں۔ وسیلے کا کس نے کہا ہے کہ وسیلے سے مانگو؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ جو دعا آزان کے بعد ہم پڑھتے ہیں وآت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، یہ وہ مقام ہے، وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ وہ مقام ہے جس میں اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے اور یہ سارے انبیاء میں سے صرف محمد رسول اللہ کو نصیب ہوگا۔ یہ وسیلہ مقام ہے، نہ کہ یہ وسیلہ جو ہم مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں ہیں، اگر ہیں تو ثابت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جیسا کہ قرآن میں آتا ہے خلق تو اے شیطان، جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن یہ کیسے ہیں اس
کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی ذات کو لائق ہے. یہ کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں ہمارے جیسے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. بس ہمارا ایمان ہے اللہ نے کہہ دیا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی کو تیار کرو. ہمارا ایمان ہے اللہ کی آنکھیں ہیں لیکن کیسی ہیں اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی. اللہ نے جتنا اپنے بارے میں فرما دیا بس اس پر ایمان لینا چاہیے، اس کے بارے میں مزید سوالات نہیں کرنے چاہیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا مردہ؟ اگر وہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے اور کہاں ہے اور ہماری طرح زندہ ہے؟ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں. اب آپ کی زندگی برزخی زندگی ہے جس کو قرآن کہتا ہے وہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اب مرنے کے بعد قیامت تک یہ برزخی پیریڈ ہے جس میں ہر نیک اور ہر بد زندہ لیکن برزخی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے نہیں. اللہ کے نبی دنیاوی لحاظ سے زندہ نہیں. ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی میں سارے صحابہ کے سامنے اس عقیدے کا اعلان کر دیا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد رسول اللہ فوت ہو چکے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی. پھر قرآن کی یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. اگر محمد رسول اللہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کی. لہذا ثابت ہوا صحابہ کا بھی یہ اجماعی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے. اللہ کے نبی دنیاوی لحاظ سے زندہ نہیں ہے. اگر دنیاوی لحاظ سے زندہ ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے نبی کو ان کی قبر میں نہ چھوڑتا بلکہ باہر نکال لیتا، اس لیے کہ آپ دنیاوی لحاظ سے زندہ ہیں. دنیاوی لحاظ سے اللہ کے نبی زندہ نہیں ہے بلکہ برزخی لحاظ سے زندہ ہیں. آپ نے جو شرک کے خلاف آیتیں پیش کی ہیں یہ سب تو مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے. آپ نے پیروں کا ترجمہ کہاں سے کیا ہے؟ اللہ نے تو یہاں اس آیت کو عام رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء، جن کو تم پکارتے ہو وہ مر چکے ہیں. بت بھی کبھی مرتے ہیں، بتوں کو بھی کبھی دفن کیا جاتا ہے. بت تو لکڑی یا پتھر کے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اموات مر گئے ہیں غیر احیاء زندہ نہیں ہے. تیسری بات فرمائی وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا بھی علم نہیں ہے کہ قبریں کب ماری جائیں گی اور ان کو کب اٹھایا جائے گا. یہ بتوں کے بارے میں ہے، یہ بندوں کے بارے میں. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو عباد امثالکم، جو تمہاری طرح بندے تھے. یہ مولویوں نے غلط پڑھایا ہے کہ توحید کی جتنی آیتیں ہیں یہ بتوں کے خلاف. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بندوں کا ذکر کیا ہے. فرما عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ بندے ہیں لیکن تمہاری طرح کے بندے ہیں. جب یہ تمہاری طرح محتاج بندے ہیں یہ پکارے جانے کے قابل نہیں ہے. پکارے جانے کے قابل صرف اللہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ؟ کیا وہ جنتی ہیں یا دوستی ہیں؟ ہاں، ان کا ایمان ثابت ہے. انہوں نے یہ کہہ کر کہ میں آپ کی مدد کروں گا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں. جھوٹے تعویذ کرنے والوں کو کیا انجام ہوگا؟ جھوٹے تعویذ کرنے والے مشرک ہیں. جو شرکیہ تعویذ کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو من تعلق تمیمۃ فقد اشرکا، جو ایسے شرکیہ تعویذ کرے من کا کوڑی لٹکائے وہ شرک کرنے والے. ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے اور ان سے یہ تعویذ گنگے نہیں کروانے چاہیے. وہ سے اہل حدیث ساتھی بے نماز کو فوراً کافر پر فتوا لگا دیتے ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے؟ واقعی بے نماز کافر ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کے بارے میں کہ لا یرون شیئا کفرا غیر الصلاۃ، صحابہ کسی عمل کے تارک کو کافر
نماز نہیں کہتے تھے، لیکن نماز کے تاریخ کو سارے صحابہ کافر سمجھتے تھے۔ جو آدمی بے نماز ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر۔ مکہ میں مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے یا بندوں کی؟ مکے کے لوگ نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم نہ چھوڑنا ودّم ولا سواء ولا یغوث و یعوق و نصرا، یہ پنجتن پاک ہے، ود سواء یغوث یعوق و نصر۔ قرآن کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ اپنے قبیلے کے بڑے بزرگ علماء میں سے تھے، جب یہ فوت ہو گئے لوگوں نے ان کے بت بنا لیے، اور ان کے بت بنانے کے بعد پھر ان کو پوچھتے رہے۔ ثابت یہ ہوا کہ لوگ بزرگوں کے بت بنایا کرتے تھے اور پھر ان کو پوجا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نمازیں پڑھے باقی برے کاموں سے نہ بچے تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آدمی جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ چاہے تو قیامت کے دن اس کو اس کے گناہوں کے بدلے میں عذاب دے، پھر اس کے عقیدہ توحید کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جاتی تھی تو پردہ کرتی تھی، وہ پردہ کیوں کرتی تھی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود ہو چکے ہیں؟ جس عمر کی نگاہ اتنی تیز تھی کہ وہ منو مٹی کو چیر کر حضرت عائشہ کے چہرے پر پڑ جاتی تھی، تو کیا پتلے سے دوپٹے میں کراس نہیں ہو سکتی تھی؟ لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عمر کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ منو مٹی کو چیر کر حضرت عائشہ کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ نے اپنی چنی کر رکھی، دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا ہوتا تھا، منو مٹی کو تو چیر گئی ان کی نظر، اور پتلے سے دوپٹے کو نہ چیر سکی۔ کیا عقل کی بات کرتے ہو؟ حضرت عائشہ جو نقاب جو پردہ کرتی تھی، ان کا اپنا ایک نظریہ تھا کہ میں پہلے تو یہاں میرا باپ دفن ہے یا میرا شوہر دفن ہے، اب چونکہ یہاں خلیفہ حضرت عمر بھی دفن ہے لہذا میں پردہ کر کے جاؤں۔ ان کا اپنا ایک نظریہ اور خیال تھا، لیکن اس سے یہ مانا لینا کہ حضرت عمر زندہ ہے اور قبر میں سے دیکھ رہے ہیں اور مٹی کو ان کی نظر چیر رہی ہے، اگر مٹی کو چیرتی ہے تو دوپٹے کو کیوں نہیں چیرتی؟ عقل سے کچھ جواب دو، اس کا کوئی یہ جواب یہ نہیں بنتا، لہذا یہ خیال تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس بارے میں جو حدیث آتی ہے وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ کیا حدیث آتی ہے؟ کوئی حدیث ہو تو یہ حدیث تو نہیں ہے، یہ تو ایک عمل ہے حضرت عائشہ۔ گیارہویں دینا جائز ہے کہ نہیں؟ 11ویں کے جانور پر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام تو نہیں لیا جاتا، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کا نام کا ہوا نا؟ دیکھیے اگر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کیا عبد القادر جیلانی کو آپ لوگ محتاج سمجھتے ہو کہ وہ محتاج ہیں؟ کسی کو اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو اس صورت میں ایصال ثواب ہو سکتا ہے جب کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ محتاج ہے۔ عبد القادر جیلانی کے بارے میں احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ غوث اعظم ہیں۔ غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ وہ سب سے بڑے فریاد رس ہیں، فریادیں سننے والے، قبول کرنے والے۔ جو آدمی اتنی بڑی شخصیت کا مالک ہو کہ وہ غوث اعظم ہو، اس کو ایصال ثواب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ غوث اعظم ہے، ہم اللہ کو ایصال ثواب نہیں کرتے۔ احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ صلاۃ غوثیہ غوث اعظم کے نام کی نماز پڑھنی چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھ کر 7 قدم بغداد کی طرف چل کر پھر غوث اعظم سے دعا کرنی چاہیے۔ غوث اعظم یہ دعا قبول کرتے ہیں۔ غوث اعظم کا اتنا اونچا مقام ہے، آپ اس کو محتاج سمجھتے نہیں ہو، لہذا ایصال ثواب نہیں کرتے بلکہ آپ تقرب کے لیے قربانی کرتے ہیں، نام اللہ کا لیتے ہیں اور تقرب عبد القادر جیلانی کا ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے فلاں جگہ پر یہ منت مانی ہے کہ وہاں اونٹ ذبح کروں، قربانی کروں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا وہاں کوئی میلہ ہوا کرتا تھا کسی قوم کا کسی زمانے میں؟ کہا نہیں،
نہیں کہا کیا وہاں کوئی بت تھا؟ کہا نہیں کہا وہاں کوئی ان کا اکٹ ہوا کرتا تھا؟ کہنے لگے نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ وہاں جا کر قربانی کرو. ثابت یہ ہوا کہ اگر مشرک کسی جگہ پر میلہ کریں یا وہاں کبھی کسی زمانے میں بت ہو یا وہاں ان کی عید ہو ایسی جگہ پر قربانی کرنی جائز نہیں. تو جب وہاں اس جگہ پر قربانی کرنی جائز نہیں تو عبد القادر جیلانی کے نام کی جارنی کرنا کیسے جائز؟ اللہ نے قرآن مجید میں وما اہل به لغیر اللہ جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز مشہور کر دی جاتی ہے اس کو بھی ویسے ہی حرام کیا ہے جیسے باقی 3 چیزوں کو حرام کر دیا. عورتوں کو قبرستان جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ عورتوں کا قبرستان نہیں جانا چاہیے. مشرق کا ذبح کرتا جانور کیا حلال ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحے کو ہمارے لیے حلال قرار دیا. حالانکہ اہل کتاب اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. لہذا ایسا آدمی جو اسلام کو مانتا ہے نمازوں کا قائل ہے اس کا حال ایسے ہی اہل کتاب جیسا ہے. لہذا اس کا ذبیحہ حلال تھا. یا رسول اللہ کہنے والے شخص کے پیچھے نماز جائے گا؟ جس آدمی کا یہ نظریہ ہو کہ اللہ کے رسول سن رہے ہیں یا اللہ کے رسول یہاں موجود ہیں جیسے اللہ سن رہا ہے عرش پر ایسے ہی اللہ کے نبی مدینے میں میری پکار کو سن رہے ہیں, یہ آدمی شرک کا مرتکب ہے, لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. فلمیں گانے ڈرامے وغیرہ دیکھنا اسلام میں حرام ہے یا حلال؟ حرام ہے. حلال کہاں سے آیا؟ کیا کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے اور کیا تابعین سے کوئی غیر مقلد تھا؟ کسی کی بھی تقلید واجب نہیں. اللہ کے نبی کی اتباع, اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی اتباع کا ہی حکم دیا ہے. کسی امام کی تقلید کا حکم اللہ نے نہیں دیا, اور نہ تابعین کے زمانے میں کوئی شخص کسی کی تقلید کیا کرتا تھا. صحابہ تابعین علماء میں سے تھے, اور علماء کے لیے تقلید ویسے ہی جائز نہیں ہے. تقلید جاہل کا کام ہے اور علماء جاہل نہیں ہوا کرتے, لہذا یہ جہالت بعد میں آئی ہے. اس زمانے میں یہ تقلید والی جہالت موجود نہ تھی. میں بیمار رہتا ہوں, میں یہ دعا کریں اللہ مجھے نیک اولاد سے نوازا کرے. اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے. میں نماز اور قرآن مجید بھی پڑھتی ہوں, لیکن بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں. کہ میری نماز اور قرآن مجید کی تلاوت قبول ہوگی؟ میرے لیے دعا کریں. ہاں انشاءاللہ قبول ہوگی. اگر کوئی آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے تلاوت میں, اللہ اس غلطی کو معاف کرتا ہے.